نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حضرات محترم، کتاب الاذان کے احکام و مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں. اختصار کے ساتھ یکے بعد دیگرے روز کوئی نہ کوئی نیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم مسجد میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ پھل، وہ فروٹ ہم کھاتے ہیں. اب مسجد میں آ کے کون سی ایسی نعمتیں، وہ یہ ہیں جو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے ہیں یا ذکر و اذکار کرتے ہیں، وہ ہمارے مسجد کے کھانے میں یا جو مرضی چیز سمجھ لیں، یہ ایک حساب سے ایک ہم باہر کی چیزیں کھاتے ہیں، اور جو مسجد کی چیزیں ہیں جو ہم کھاتے ہیں وہ جنت کی چیزیں. تو آج کا جو ہمارا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے زبان جانور، زبان ان کی ہوتی ہے، بے زبان سے مراد کہ وہ ہم جیسے بول نہیں سکتے، تو ان کو تکلیف دینے سے یا ان کو تنگ کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. لیکن ایک ایسا خوش نصیب پرندہ ہے کہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں کرنا، یہاں تک کہ ڈرانا مارنا دور کی بات ہے، اس کو زبان سے کوئی بات بھی نہیں کہنی، بڑا بلا بھی نہیں کہنا، نہ اس کو گالی نکالنی. اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب وہ ایسا پرندہ خوش نصیب کون سا ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ اس کو کچھ نہیں کہنا. ایک ہم انسان ہیں جو 5 وقت کی اذان دے کر لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھے کرتے ہیں. اذان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو عبادت کے لیے اکٹھا کیا جائے، ان کو بلایا جائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. یہ بھی شرف کسی کسی کو حاصل ہوتا ہے، ہر کوئی اذان نہیں دے سکتا. جس کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہو وہی آ کر اللہ تعالیٰ کے حضور اذان دے کر لوگوں کو بلا سکتا. تو یہ ایک پرندہ ایسا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف حاصل کیا کہ وہ 5 وقت اذان دیتا ہے. مرغا جو اکثر لوگوں نے گھر میں پالا ہوتا ہے، گھر میں رکھتے ہیں یا باہر دیکھتے ہیں، تو ایک ایسا یہ پرندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے شرف حاصل کیا ہے کہ یہ اذان دیتا ہے. اور یہ اذان کیوں دیتا ہے؟ جب اذان کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے مسجدوں کی طرف یا ان لوگوں کی طرف آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف نماز ادا کرنے کے لیے یا عبادت کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان کو دیکھ کر یہ بھی اذان دینا شروع کر دیتا ہے کہ اٹھ جاؤ، چلو نماز کے لیے. تو اکثر لوگ اس مرغے کی آواز سن کے اس کو چپ کرواتے ہیں یا اس کو ہاتھ مارتے ہیں کہ چپ ہو جائے. یہ طریقہ کار غلط ہے. ایک وہ اذان دے رہا ہے، ہمیں اس کو دیکھ کے سیکھنا چاہیے کہ وہ ہمیں ایک بے زبان جانور ہمیں جگا رہا ہے کہ بھائی جا کے نماز پڑھو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جب مرغا اذان دے رہا ہو تو اس کو اذان سن کر، بظاہر ہمیں آواز تو نہیں آ رہی کہ وہ اذان دے رہا ہے، ہمیں تو اس کے جو جس طرح بولتا ہے وہی آواز آ رہی ہے، لیکن وہ جب اس طرح بول رہا ہو اذان کے وقت، نماز کے وقت اذان دے رہا ہو، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے فضل طلب کرنا چاہیے. وہ کس طرح ہے؟ خوبصورت سی دعا ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ بے شک میں آپ سے فضل چاہتا ہوں، فضل کا سوال کرتا ہوں. تو اس کا جو آخر میں جو اللہم انی اسألک
جو کاف کا جو زبر ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آپ سے فضل چاہتا ہوں. تو اسی لیے جب بھی اذان کی آواز سنی جائے مرغے کی تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو اذان سنتے ہیں اس کا تو جواب دیتے نہیں ہیں معذرت کے ساتھ. تو ہمیں یہ کم از کم خیال کرنا چاہیے کہ جب مرغے کی آواز سن لے اس کا کم از کم جواب دے دیں. تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.